بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب النکاح چل رہا ہے نا. وہ بات چل رہی تھی کون سی اپنی؟ خلوت صحیحہ اور خلوت غیر صحیحہ کتاب. تو کتاب النکاح صفحہ 326 ہے یہ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو مسائل گزر گئے تھے کہ اگر کوئی خلوت صحیحہ ثابت نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا بھائی؟ ایسی صورت میں حکم تو آگے آ رہا ہے، حکم تو آگے آ رہا ہے، لیکن وہ خلوت صحیحہ شمار نہیں ہوگی بولا جاتا. فلیست الخلوۃ صحیحۃ، فلیست الخلوۃ صحیحۃ. ٹھیک ہے. اسی طرح کے اور کچھ مسائل ہیں، بڑے عجیب و غریب مسئلے ہیں یہ. وَإِذَا خَلَى الْمَجْبُوبُ بِإِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اور جب مجبوب نے تنہائی اختیار کی ہو اپنی بیوی سے. آپ مجبوب کس کو بولیں گے؟ معلوم ہے مجبوب؟ کتاب میں دیکھو نیچے کچھ لکھا ہوا ہے، مقطوع الذکر والخصیتین. مطلب کیا ہے اس کا؟ جس کا ذکر بھی نہ ہو اور نیچے کے دو خصیے بھی نہ ہو. آپ بولیں گے انسان زندہ کیسا رہتا؟ رہ جاتے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ رہ جاتے، ویسے زندہ رہ جاتے. وہ جو ہے ایسے اعضاء رئیسہ میں سے نہیں جیسا کہ دل ہے دماغ ہے، ایسا نہیں ہے. وہ کٹ گیا تو انسان رہتا. بہرحال علاج ہو گیا رہا ہوگا. اب انہیں جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں چلا گیا. اب کیا حکم ہے؟ اب جنید میاں بولیں گے کر ہی نہیں سکتا انہیں. حکم کیا ہے؟ طبی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، ہر اعتبار سے انہیں نہ کرا ہے، ہر اعتبار سے نہ کرا. تو کیا کہا جائے گا؟ لیکن ہمارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت آگے کی چیز ہے. انہیں بولتے ہیں نہیں، انہیں دے دینا مہر پورا. انہیں کیا کرنا؟ دینا. اور جب تنہائی اختیار کیا مجبوب نے اپنی بیوی کے ساتھ، ثم طلقها، پھر اس کو طلاق دے دیا، فلا کمال المہر، اس کو پورا مہر دینا ہوگا. کیوں ہوگا بھائی؟ انہیں تو اپنا حوالے کر دی نا، انہیں اپنا حوالے کر دی. اس کو کیا خواب پڑا اس کا کٹا ہوا ہے بول کے؟ بیچاری بیوی کو تو پتہ نہیں چلا نا بھائی. اگر ویسا تو شادی کر لیتی تھی، نہیں کرتی تھی. انہیں تو حوالے کر دیے. اب انہیں نہیں لے سکا، انہیں تو کیا کریں گے؟ مہر تو پورا دینا پڑے گا. اور دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں ابو حنیفہ، انہیں جمع نہیں کر سکتا، دوسری کچھ حرکتیں تو کر سکتا نا ادھر ادھر کی. سمجھ میں آ گیا نا؟ لہٰذا استعمال کر لیا، شمار کیا جائے گا. ارے کتاب میں لکھا ہوا، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. میں اپنی طرف سے. وقال علیہ نصف المہر، صاحبین بولتے ہیں نہیں ایسا نہیں بھائی، کچھ نہیں کر سکتا، انہیں لائق نہیں ہے. تو ابو حنیفہ کے بولنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ انہیں لائق نہیں تو شادی کیوں کرا؟ انہیں لائق نہیں ہے تو جب شادی کرا ہے تو مہر پورا دینا. تنہائی میں چلے گیا تو ایسا. وقال علیہ نصف المہر، صاحبین کہتے ہیں کہ اس پر نصف مہر ہوگا. لأنه اعجز من المریض، اس لیے کہ انہیں مریض سے زیادہ عاجز ہے. بات تو بہرحال سمجھ میں آتی صاحبین کی. بخلاف العنین، برخلاف عنین کے. عنین کس کو بولتے ہیں؟ میٹھے چاول ہے اس کو مگر کر نہیں سک رہا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عنین بولتے ہیں. نامرد کیا بولیں گے اس کو؟ عضو موجود ہے کام نہیں کر رہا ہے، اس کو عنین بولتے ہیں. عنین کے بارے میں تو جو ہے ابو حنیفہ اور صاحبین دونوں بھی ایک شریک ہیں کہ ان لوگ کیا کرنا پڑتا اگر تنہائی میں چلا گیا تو مہر پورا دینا پڑتا. آج کل جو ہے حیدرآباد میں، آج کل نہیں زمانے قدیم سے حیدرآباد میں یہ بولا جاتا ہے کہ جو ہے اگر شوہر صاحب یعنی دولہے صاحب دلہن کو استعمال نہیں کر سکے، دولہے صاحب دلہن کو استعمال نہیں کر سکے تو وہ سب تو نہیں بول سکتے نا بھائی. نہیں بچہ جو ہے بچی کچھ نہیں کرا ہوگا، نہیں وہ ولیمہ نہیں ہوا بولتے. کیا بولتے ہیں؟ ولیمہ نہیں. الفاظ کو تھوڑا سا بدل کے بول دیتے ہیں. میرے پاس ایک صاحب آ کے جو ہے ویسے بول رہے تھے کہ ان کے بیٹے پہ کوئی الزام لگایا گیا، تو انہوں جو ہے آندھرا کے، ان کو یہاں حیدرآباد کی جو لہجہ ہے یا حیدرآباد کا جو انداز ہے ولیمہ نہیں ہونے کا وہ نہیں معلوم تھا. انہوں آگے 2-3 دن کیا بولے گا کیا ہے بھائی آپ کا بیٹا جو ہے ہماری بیٹی کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ شادی کر لیا، سب تمہارا ولیمہ نہیں ہوا. بولے کہیں کو نہیں، اتنا بڑا ولیمہ کرا نا میں. اس میں کیا بول رہا ہے؟ اتنا بڑا ولیمہ کرا، اتنے پیسے خرچ کرا، اتنی بڑی دعوت کرا، کیوں نہیں ہوا ولیمہ؟ ہوا نہ تھی ولیمہ. انہوں بول رہے ہیں بعد میں پتا چلا ارے سمجھ رہے ہیں تم کیا بات ہے، یہ ولیمہ نہیں ہوا کا مطلب نہیں سمجھ رہے تم. کیونکہ ان کو سمجھایا گیا نہیں جو ہے بیٹی کے اوپر ہاتھ ہی نہیں لگایا، ایسا ہے ویسا ہے. بعد میں جھگڑا ہوا، آخرکار وہ تھوڑا متائی کی نوبت آگئی شاید، واللہ عالم بالصواب. بہرحال تو عنین اگر کوئی ہو تو عنین میں ابو حنیفہ اور صاحبین ایک جگہ شریک ہیں. ابو حنیفہ اور صاحبین ایک جگہ شریک. کیا کہتے ہیں انہوں؟ پورا مہر دینا پڑے گا کیونکہ عضو تو موجود ہے نا بھائی. اب کام نہیں کر رہا ہے تو کیوں غلطی ہے؟ کام کرنا چاہیے، موجود رہے تو. اور اصل بات یہ ہے کہ جس کسی کا عضو موجود ہے نا وہ کام کے قابل رہتا ہی ہے، نہیں رہتا ہے کا سوال غلط. ایک بات یاد رکھو، جس کسی کو عضو موجود ہے انہیں کام کے قابل رہتا ہی ہے. تو نہیں رہنا صرف ذہنیت ہے. نہیں رہنا کیا ہے؟ ذہنیت ہے. وہ ذہنی اعتبار سے سوچ لیتا کہ میں جو ہے بیوی کے قابل نہیں، میں دلہن کے قابل نہیں ہوں، تب جا کے ڈاؤن ہو جاتا. عورت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا. انہیں سوچو نہ تو سوچو، انہیں سوچو نہ تو سوچو،
جو تلوار ہے وہ چلتی ہے نا میان میں, مگر تلوار اٹھنا پڑے گا تبھی چلتی, تلوار تبھی چلتی ہے. تلوار سو کے رہی تو ایسو کی تلوار ہے تو اسے کسی کو نقصان ہے, کسی کو نقصان نہیں. تو یہ مسئلہ ہے, ذہنیت ہے. اسی وجہ سے ہمارے استاد مکرم مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب ایک مرتبہ فرما رہے تھے درس میں, بول رہے تھے کہ ایک جگہ جو ہے ایک صاحب کی بہت لمبا قصہ سنا ہو نا, مختصر بول رہا ہوں میں, کہ ایک دلہن سے جو ہے ایک لڑکے کی شادی ہوگی. وہ دلہن جو ہے جو فوٹو دیکھا تھا بچہ ان نہیں تھی, جو ان نہیں تھی, دھوکے سے اس کو جو ہے شادی کر دی. بہت بدصورت تھی, تو انہوں نے جو ہے ایک دم ناراض ہو کے جو ہے گھر سے کمرے سے باہر آ کے بول دیے کہ بھائی میرے کو یہ دلہن نہیں چاہیے, میرے کو شادی نہیں چاہیے. تو ان کو تو کیوں بولے تو نہیں, اب میری دلچسپی ختم ہو گئی, اب جو ہے میں شادی کے لائق ہی نہیں ہوں, دلہن کے لائق نہیں. ان کو دیکھتے جو ہے تو پورے ٹھنڈے ہو گئے, ایک طرح سے ڈامر ہو گئے. بالکل, کیوں؟ ذہنیت پہ اثر ہو گیا, ذہنیت پہ اثر. بعد میں جو ہے ان کے بڑے لوگ ان کو سمجھایا کرے, سال ڈیڑھ سال اسی گزر گیا, وہ دن کا سمجھانا, کئی دنوں بعد ان کے ذہن میں آیا کرتے وہ بچی تو رہ گئی اسی. اب خاندان بڑا تھا, خاندان بہت بڑا تھا, اور استاد ان کے خاندان کی بات کر رہے تھے, خاندان بڑا تھا, لوگوں کو معلوم نہیں ہونا, بولتے خاموش رہ گئے. بعد میں کئی دنوں بعد ان کے ذہن میں آیا, جانو میری قسمت ایسی ہو گئی, چلو میں اسی بیوی کے ساتھ گزار لوں گا. جیسے ان کو وہ خیال آیا, پھر جو ہے انہوں ریڈی ہو گئے. ماشاء اللہ, ان کی کتنے بچے ہیں, بچوں کے بچے ہو گئے بول رہے تھے. آیا سمجھ میں؟ تو بات یہ ہے کہ عنین کوئی مرض نہیں ہے, یاد رکھو, نامردی کوئی مرض نہیں, وہ صرف ذہنیت ہے. اس بات کو اگر طے کر لیا انسان, کوئی پرابلم نہیں. سمجھ میں آیا؟ اب یہ حکیموں کے پاس, ڈاکٹروں کے پاس جو لوگ گھومتے نا, علاج بولتے, انہوں بھی ذہن کا علاج کرتے, اس کو یہ تیار کرتے کہ ارے تیرے اندر طاقت ہے, تیار کرتے. کیا بولتے ہیں پورے کچتے پوچھتے یہ وہ دیتے جنہیں بولتا ہاں میں اب ریڈی ہو گیا دلہن کے, ایک نہیں 4 دن ہونے کے لیے تیار ہو بولتا, تب جا کے سمجھ میں آتا. میں یہ اس واسطے طلبا کے سامنے بولتا ہوں کہ بچے کی آگے شادی بیان نہیں کریں گے, کیا ہے احتساب, شادی کرنے کا ارادہ ہے نہیں ہے, کب ہے؟ 1 سال کے بعد ہے. بولو آپ کی والدہ سے. ٹھیک ہے بھائی, اس سے پہلے کا درد جو ہے تھوڑا سا جذباتی تھا نا, تو یہ درد تھوڑا سا مزاحیہ ہونا بول کے بول رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. وہ امکان کہاں تک آیا ہے رو عنین, بالخلاف عنین کے. تو عنین کے بارے میں تو ابو حنیفہ اور صاحبین دونوں شریک ہیں. صاحبین بولتے ہیں ان کو کمال مہر ہو رہا ہوگا, لأن الحکم ادیر علی سلامت الآلۃ, اس لیے کہ حکم کا مدار ہوتا ہے, حکم کا مدار ہوتا ہے. کب ہے شروع سے ہے, بھی ہے شروع سے نہیں, سمجھ میں آ گیا؟ آلے کے محفوظ رہنے پر حکم کا مدار ہوگا. کون سا آلہ ہے؟ آلے مرد, آلے اسی پر جو ہے حکم کا مدار ہوگا. تو انجن کو آلہ رہتا ہے, انجن کو تو لہذا اب آلہ ہے تو کیا کرو, محل پورا دو. استعمال کرنا تھا, نہیں کرے, غلطی تمہاری ہے, محل پورا دو. ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ لأن ابی حنیفہ ان المستحق علیہ التسلیم, ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ اس پر تسلیم مستحق ہے. مستحق مطلب ذمہ دار, ذمہ داری. مستحق کون ہوتا ہے؟ ذمہ داری والا. مستحق جس چیز کی ذمہ داری ہوتی ہے. عورت کے اوپر مستحق کیا ہے, یعنی اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اپنے آپ کو سپرد کر دینا, شوہر کے حوالے کر دینا, شوہر کے حوالے کر دینا. انہیں حوالے کر دی, نہیں کر دی, ختم. وہ تو اپنی ذمہ داری سے پوری کر دی. اس کے علاوہ انہیں وہ تو نہیں کر سکتی کہ کچھ آگے کی بات تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کو تیار تو کرنا اور ذمہ داری نہیں ہے نا بھائی, تیار انہیں ہونا ہے. ہمارے استاد مکرم مولانا عبدالخالق مدرسے سے اور ایک واقعہ بھی سنا ہے, وہ بھی چھوٹا سا سن لو. ایک بہت بڑے عالم دین تھے ہندوستان کے, حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نور اللہ بقدر. عمر رسیدہ ہو چکے تھے, نکاح نہیں کر رہے تھے. تو ان کے استاد شیخ مدنی, نہیں سوری شیخ دیوبندی, شیخ مدنی یاد نہیں, بہرحال جو بھی ہوں گے, انہوں کیا کرے, تیار کرے ان کو, ارے بھائی شادی کر لو. انہوں کشمیر سے آ گئے, بس گئے دیوبند میں, شادی کر لو. تو انہوں بولے حضرت میں اکیلا ہوں, رہتا ہوں, کون میرے کو بچی دیتا کرتا, نہیں میں جو ہے اپنے کسی جو ہے مرید وغیرہ کی بچی سے بات کراتا ہوں, شادی کروا دوں گا. کہ حضرت شیخ الہند شاید کسی سے بات کروا کے شادی کروا دی. انہوں تھے کتابوں کے شوقین, انہوں کیا تھے, کتابوں کے شوقین. شادی ہوتے جو ہے جیسے ہی اپنے دلہن کے پاس گئے, کتاب لے کے مطالعہ کرتے بیٹھ گئے. کتاب لے کے نہ دلہن کی طرف دیکھ رہے ہیں, نہ اس سے بات کر رہے ہیں. حالانکہ ہے کون, دارالعلوم دیوبند کی مدرس. دلہن پریشان ہو گئی, یہ کیا قصہ ہے, یہ کیا قصہ ہے بول کے. اس کے دوسرے دن ذکر کری اپنی والدہ کو, کیا ہوا پوچھتے نا بھائی بہنیں وغیرہ کیا بات کرے گا, کوئی بات ہی نہیں کرو, پڑھ لیتے بیٹھے ہوتے, کتاب پڑھتے. ارے ایسا کیسا,
انہوں جو ہے پھر اپنی شوہر کو ذکر کری. پھر انہوں جو ہے شیخ صاحب کے پاس, ان کے جو استاذ ہیں شیخ الہند کے پاس دوڑتے دوڑتے آگے حضرت ایک واقعہ پیش آیا. کیا واقعہ ہے؟ سنا ایسا ایسا ہوا. فکر کیا بات ہے؟ ارے انہیں کتابوں کے شوقین ہیں, انہیں کتاب پڑھتے رہتا. انہوں نے ان کو پڑھتے رہنا, انہوں مشورہ دیے کتاب, انہیں کتاب پڑھتے رہیں گا تو بچی کی ذمہ داری ہے, بچی تھوڑا سا جو ہے ان سے بات چیت کرنا, ویسا کرنا, ایسا کرنا, تو جو ہے پھر انہوں ادھر توجہ دیں گے. پھر بچی کی خالہ یا بہن جو بھی ہے بچی کی تھوڑا سمجھایا کرے, تو وہ بچی بھی جو بن کی تھی, باہر کی تو تھی نہیں. بولے اچھا ایسا ہے, ٹھیک ہے بول کے پھر کیا ہوا, پھر بچی خود اپنی طرف سے اقدام کر کے ان کو بات چیت کرنا شروع کری. تو ماشاء اللہ بچے ہوئے. پھر اس کے بعد بچے, اور انہیں بچوں میں جو مولانا اندر شاہ کشمیری بھی پیدا ہو گئے, دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ. پھر ان کے فرزند خضر شاہ بہت بڑے جو ہے وہاں کے دارالعلوم وقف دیوبند کے نامور استاذ ہیں, شیخ الحدیث سے غالباً انور شاہ صاحب کے پوترے ہیں وہ. ٹھیک ہے, فلاح کمال المہری تو پورا مہر دینا پڑے گا. ہاں, ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اس پر ذمہ داری تھی سپرد کرنے کی, اس نے سپرد کر دی. فی حق السحق, سحق کے حق میں. سحق کے حق میں کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کر تو نہیں سکتا, آلہ تو نہیں ہے. لفظی ترجمہ اس کے معنی ہے گھسنا. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ گھسنا کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے آپ کو سپرد کر دیا تو انہیں دوسری طرح سے استعمال تو کر سکتا ہے, دوسری طرح سے جمع نہیں کر سکتا لیکن دوسرے کام کر سکتا ہے, یہ مطلب. وقد اتت بھی, اور یہ ذمہ داری اس نے پوری کر دی. میں اپنی طرف سے کچھ بول رہا ہوں کہ ہدایت پڑھا رہا ہوں. وعلیہ العدۃ فی جمیع هذه المسائل, ان تمام مسائل میں عدت ہوگی. ان تمام مسائل میں, یہاں پہ دیکھیے خلوت صحیح بعض چیزوں میں نہیں مانی گئی ہے, سمجھ میں آ گیا, اور بعض چیزوں میں خلوت صحیح مانی گئی ہے. لیکن ہمارے مسلم فرماتے ہیں چاہے خلوت صحیح ہو چاہے نہ ہو, آپ کیا کرو بھائی, عدت کو احتیاطاً ذمہ داری دے دو. فی جمیع هذه المسائل بولا گیا ہے, اور اس پر عدت ہے ان تمام مسائل میں. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو کن تمام مسائل میں؟ سواء کانت الخلوت صحیحۃ و فاسدۃ, چاہے خلوت صحیح مانو چاہے خلوت فاسد مانو, احتیاطاً کیا کرنا ہے بھائی, عدت دو. حالانکہ اصل یہ ہے کہ جہاں پر مہر پورا ہوگا وہاں پر عدت ہوگی. اصل کیا ہے؟ جہاں مہر پورا نہیں ہوگا وہاں پر عدت نہیں ہوگی. لیکن بعض مسائل میں مہر پورا نہیں ہوتا, کب خلوت صحیح نہ ہو تو, لیکن احتیاطاً لڑکی کو بولتے ہیں کہ آپ کیا کرو, عدت گزار لو, کیونکہ اس کے اوپر الزام ہے نا بھائی, ایک آدمی کے ساتھ تنہائی میں وقت گزاری, پھر ویسے جو دوسرے آدمی سے نکاح کر لے رہی بولے تو اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. احتیاطاً کیا کرنا ہے, چاہے خلوت صحیح نہ ہو. استحسان, یہ بطور استحسان کے ہے. لتوہم الشغل, شغل کے وہم کی وجہ سے. شغل کا وہم کا مطلب کیا ہے بھائی, کہ اس کا رحم دوسرے سے مشغول ہے, مشغول تو نہیں ہے لیکن اس کا وہم پایا جا سکتا ہے. کبھی کبھار جو ہے احتیاط کا تقاضا وہم کے لیے بھی رکھا جاتا ہے. احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ والعدت حق الشرعی والولدی, اور عدت شریعت کا حق ہے اور بچے کا حق ہے. عدت کس کا حق ہے؟ عدت جو ہے ایک اعتبار سے شوہر کا بھی حق ہے کہ شوہر کو یاد کرتے ہوئے عدت گزارنا. اصل حق شریعت کا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت گزارنے کا حکم فرمایا, اور بچے کا بھی حق ہے. تو شریعت اور بچے کے حق کے سلسلے میں جو ہے اس کی بات کا یا اس کے شوہر کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. وہ دونوں بولے کہ ہماری خلوت ہوئی لیکن خلوت صحیح نہیں تھی بولے, تو وہاں کی حد تک جو ہے عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا مہر کے بارے میں. لیکن عدت کس کا حق ہے؟ شریعت کا حق ہے. تو ان کی بات کو لے کر شریعت کے حق کو ختم نہیں کیا جائے گا. عدت احتیاطاً گزارنا چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حق کو تو جو ہے اپنے اختیار سے ختم کر سکتے ہیں, کسی اور کے حق کو ختم نہیں کر سکتے. یہاں شریعت کا حق عدت گزارنا ہے, اس کے حق کو ختم نہیں کر سکتے. والعدت حق الشرعی, اور عدت شریعت کا حق ہے. والولد, اور بچے کا حق ہے. فلا يصدق في ابطال حق الغیر, لہذا تصدیق نہیں کی جائے گی غیر کے حق کے باطل کرنے کے سلسلے میں. بخلاف المہر, برخلاف مہر. مہر کس کا حق ہے بھائی؟ مہر مقرر کرنے میں تو شریعت کا حق تھا, لینے نہ لینے میں کس کا حق ہے؟ بیوی کا حق. اس کے اقرار کی وجہ سے مہر آدھا ہو جا سکتا ہے. اگر بیوی بولی کہ مہر جو ہے وہ خلوت صحیح نہیں ہوئی تھی تو آدھا مہر ہو جائے گا, آدھا مہر ہو جائے گا. لیکن عدت تو دینا پڑے گا کیونکہ شریعت کا حق ہے. عدت دینا کا سپردا رکھنا پڑے گا. بولو یہ مال لا يحتاط فی ایجابی, اس لیے کہ وہ مال ہے اس کے واجب کرنے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. اور قدوری نے ذکر کیا ہے, قدوری نے ذکر کیا ہے اس کی شرح میں, ان المانع ان کان شرعیا. امام قدوری صاحب تھوڑی سی تفصیل ذکر کرتے ہیں, تھوڑی سی تفصیل ذکر کرتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں کہ معنی اگر شریعت کا حق ہو تو عدت واجب ہو جائے گی. معنی اگر شریعت کا حق ہو تو عدت واجب ہو جائے گی. شریعت کا معنی کیا تھا؟ روزہ, روزہ فرض یا جو ہے احرام, یہ شریعت کا معنی ہے. احرام کی حالت میں یا فرض روزے کی حالت میں یا فرض نماز کی حالت میں, دونوں مل کے کمرے میں,
تو اس وقت کیا بولے تھے؟ احتشام سے سوال ہے، کیا بولے تھے اس وقت؟ کچھ بھی نہیں کہ خلوت صحیح نہیں ہوئی، خلوت صحیح نہیں ہوئی، شریعت کے معنی ہے نہیں ہے. ہاں تو ایسی صورت میں حضور نے کہا عدت واجب ہو جائے گی، عدت واجب ہو جائے گی ثبوت التمکن حقیقتاً، کیونکہ حقیقتاً قدرت ثابت ہے، حقیقتاً قدرت ثابت ہے، قدرت ہے نا، لیکن شرع کی وجہ سے بچ گئے ہیں. قدرت تو ہے جمع کی لیکن شرع کی وجہ سے بچ گئے. وہ امکان حقیقی، اور اگر معنی حقیقی ہو، جس کو معنی طبیعی بولتے ہیں آپ، اس کو معنی طبیعی بولتے ہیں، اس وقت بھی خلوت صحیح نہیں مانی جاتی ہے. تو کل مرضی و صغری، جیسا کہ مرض ہے اور بچپن ہے، بچہ بالکل چھوٹا ہے، انہیں اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں چلے گا تو چھوٹا بچہ کیا جمع کر سکتا؟ تو احتشام بولے گا آج کے چھوٹے بچے بہت ہوشیار ہے، کر دیتے بولا نا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو الگ بات ہے. لا تجب، تو عدت واجب نہیں ہوگی لعدم التمکن حقیقتاً، حقیقتاً قدرت نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ امام قدوری نے تھوڑی سی تفسیر بیان کی ہے. اگر مانع شرعی ہو تو عدت واجب ہوگی خلوت غیر سیاح میں، سمجھ میں آ گیا؟ لیکن معنی حقیقی ہو تو عدت واجب نہیں ہوگی. سمجھ میں آ گیا سب؟ بس چلو بس. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.